السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عطا سے ہم ایک بار پھر اس کی بارگاہ میں آج 6 ذی الحجہ بروز جمعہ کو حاضر ہو کر برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اسے ہم سب کی بخشش کا نجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ سر پہ ٹوپی لگا لیں، یہ خلاف ادب ہے۔ ٹوپی اگرچہ لازم و ضروری نہیں، مگر ادب اسی میں ہے کہ ٹوپی کے ساتھ یا امامہ شریف کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں ادا فرمائی، آپ نے ٹوپی کے ساتھ امامہ زیب سر فرمایا، اس لیے ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پچھلے ہفتے سے قبل میں نے اختصار کے ساتھ حضرت خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی حالات بیان کیے تھے، جن حالات میں نے یہ عرض کیا کہ جب آپ نے نمرود کے خلاف اللہ عز و جل کی توحید کا اعلان فرمایا اور نمرود نے آپ کے لیے ایک آتش کدہ تیار کیا جس کو آتش کدہ نمرود کہا جاتا ہے، اور پھر اس زبردست آگ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس نے ڈلوایا۔ اللہ نے فرمایا کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو میرے خلیل ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا امتحان تھا، جو 16 سال یا 26 سال کی عمر میں آپ نے بڑے شاندار طریقے پر اس امتحان میں کامیابی حاصل کی، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے عذاب کے ذریعے نمرود کو تباہ و ہلاک و برباد فرما دیا۔ اب اس کے بعد سے انشاءاللہ میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور پھر جیسا وقت ہوگا اسی لحاظ سے گفتگو ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ واقعہ پورا بابل عراق میں پیش آیا تھا، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا،
اور اللہ نے وحی بھیجی کہ اے ابراہیم اب تم ملک شام چلے جاؤ، فلسطین کے سرزمین میں چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور مصر ہوتے ہوئے ملک شام پہنچے، مگر اس بیچ میں بھی کئی واقعات پیش آئے جنہیں ہمارے مورخین نے، علماء نے، تفسیر نگاروں نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، مگر یہاں ان کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بس حضرت ابراہیم کی شان بیان کرنا مقصود ہے۔ آپ کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھیں، اور 3 لوگوں کا ایک قافلہ مصر کے راستے سے ملک شام تشریف لے جا رہا تھا۔ اس زمانے میں مصر کا جو بادشاہ تھا، اور مصر کے ہر بادشاہ کو نمرود کہا جاتا، فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ کوئی فرعون ایک نہیں، بہت سے فرعون گزرے ہیں۔ تو مصر کے بادشاہ، ظالم بادشاہ فرعون کو کسی نے بتایا، اس کے آدمیوں نے کہا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے، 3 لوگوں پر مشتمل ہے، اس میں خاتون بھی ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، اور یہ ظالم بادشاہ اپنے علاقے سے جو خاتون بھی گزرتی تھی اس کو یہ اچک لیتا تھا اور اپنے قبضے میں کر لیتا تھا، اپنی خواہش کی تکمیل کرتا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ پوچھو کہ یہ خاتون کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے، تھی بیوی مگر بہن کا یعنی دینی بہن، اسلامی بہن ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا، حقیقت تھی، دینی بہن آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنے پاس بلوایا اور بری نیت کے ساتھ بلایا، کیونکہ اس کی پوری تمنا تھی کہ یہ خاتون مجھے مل جائے، اور اس کی پوری عادت قدیمہ بھی تھی کہ جو بھی خاتون در سے جاتی تھی یہ اس کو گرفتار کر کے اپنے پاس لے آتا تھا، پکڑوا لیتا تھا، اور دولت تھی، سرمایہ تھا، اقتدار تھا، پاور تھا، کوئی بول نہیں سکتا تھا، اس کے سامنے سر قلم کر دیا جاتا۔ اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی کیسی مقبول بندی تھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کیسا مقام حاصل تھا، اس واقعے میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نہ اس کے پاس نہیں گئے، مگر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظروں سے سارے پردے ہٹا دیے۔ حضرت ابراہیم کہیں اور رکھے گئے، اور سارہ کو بادشاہ نے اپنے پاس بلایا، مگر حضرت ابراہیم جس کمرے میں بھی تھے سارے مناظر اور سارے منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے تھے، کہ حضرت سارہ کس طریقے سے جا رہی ہیں، اور حضرت سارہ سے وہ فرعون کس طریقے سے بات کر رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، یہ سارے معاملات ابراہیم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، کیونکہ نظروں کے سامنے سے اللہ نے پردے ہٹا دیے تھے۔ اس نے بری نیت سے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اس کا وہ ہاتھ بالکل خشک ہو گیا، شل ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس کے بعد بھی اس کے آنکھوں سے حضرت سارہ کے حسن و جمال کا نشہ نہ اترا۔ ایک ہاتھ خراب ہو جانے کے باوجود پھر اس نے دوسرے ہاتھ سے خراب نیت کے ساتھ بڑھانے کی کوشش کی، تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور کمر تک وہ زمین میں دھس گیا۔ اس کے بعد اس نے رونا گڑگڑانا شروع کیا، اور ہمارے مورخین فرماتے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی بھی چھین لی گئی، یعنی اس کا ہاتھ بھی بیکار ہوا، زمین نے اس کو پکڑ بھی لیا اور اس کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی۔ اس نے رونا دھونا شروع کیا۔ ایک بادشاہ ہو جس کے پاس پاور ہو، اچانک اس کا ہاتھ برباد ہو جائے، اچانک زمین اس کو اپنے اندر دھسا لے اور اس کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی جائے، اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنے لگا کہ اے خاتون مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے چوک ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔ مگر اس مقام پر بعض مورخین یہ فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ اس نے حرکت کی، وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ کوئی جادوگرنی معلوم ہوتی ہے جس نے اپنی جادو سے میرے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا تھا، ورنہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ہاتھ بڑھایا، اور دوبارہ پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا، نابینا بھی ہوا، آنکھیں اس کے ہاتھ بھی خراب ہوئے، اور پھر وہ زمین میں دھس گیا۔ اس نے کہا کہ اے
اللہ کے اے نیک بندی پھر دعا کر دے تاکہ میرا معاملہ صحیح ہو جائے۔ حضرت سارہ نے کہا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میرے شوہر کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ میرے شوہر اللہ کے خلیل ہیں اور ہمارا جو خدا ہے وہ سارا معاملہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے، اسے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ تم میری طرف نظر غلط سے بھی دیکھو۔ بہرحال اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اس کے دل کے اندر بیٹھ گئی اور وہ سمجھ گیا کہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، بڑی عظیم خاتون ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ قبول فرما لیں تو میرے لیے بڑی شرف کی بات ہوگی۔ اب وہی ظالم بادشاہ جو نظر غلط سے دیکھ رہا تھا اب وہ گڑ گڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایک تحفہ میرا قبول فرما لے۔ حضرت سارہ نے کہا ٹھیک ہے، کیا پیش کرنا ہے؟ اس نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحفہ پیش کیا۔ حضرت ہاجرہ ایک روایت میں اس کی بیٹی تھی اس بادشاہ کی، اور ایک روایت میں کہ وہ اس کی باندھی تھی۔ اس نے جب حضرت سارہ کی عظمت و شان دیکھی تو اس نے اپنی بیٹی کو یا باندھی کو، جن کا نام حضرت ہاجرہ تھا، وہ عطا کر دیا اور کہا یہ آپ کے ساتھ رہیں گی اور یہ آپ کے ساتھ سفر میں رہیں گی، آپ کی خدمت کریں گی، آپ کے گھر کے کام کاج کریں گی اور ہر طریقے سے آپ کا یہ خیال رکھیں گی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کو، حضرت سارہ کو اور حضرت لوط کو لے کر فلسطین کی سرزمین پر ملک شام تشریف لائے۔ 10 سال تک یا اس سے بھی زیادہ سال کی مدت تک جب حضرت سارہ سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، حالانکہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے وعدہ فرمایا تھا کہ اے ابراہیم تمہیں میں اولاد سے سرفراز فرماؤں گا، تمہیں بیٹوں سے سرفراز فرماؤں گا۔ مگر ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت سارہ کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا اور وہ حاملہ نہیں ہوئی اور عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم اپنے شوہر سے کہا کہ یہ میری باندھی ہاجرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں اسی سے کوئی بیٹا دے دے، لہذا تم اس سے نکاح کر لو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور پھر ایک ہی سے عرصہ کے بعد اللہ نے فرزند کی شکل میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی شکل میں حضرت ابراہیم کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اب حضرت ابراہیم کے گھر میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے نام سے بیٹا پیدا ہوا۔ ذبیح اللہ تو بعد میں ہوئے، پہلے سے وہ اسماعیل تھے۔ اب یہاں سے دوسرے امتحان کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، جس وقت حضرت اسماعیل پیدا ہوئے حضرت ابراہیم بوڑھے ہو چکے تھے، حضرت سارہ بھی بوڑھی تھی اور حضرت ہاجرہ کی بہت طویل عمر ان کی بھی ہو چکی تھی۔ یہ سارے معاملات بہت بعد میں ہوئے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا کہ 120 سال حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت تھی جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ اب اتنی عمر کے بعد جب کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو کتنا محبوب کتنا پیارا ہوتا ہے، اس کا اندازہ شاید ہمیں نہ ہو، کیونکہ ہمیں اللہ نے جوانی میں بچہ عطا فرما دیا۔ آپ کو بھی اللہ نے جوانی میں بہت سے لوگوں کو اللہ نے بیٹے بیٹیوں سے سرفراز فرمایا، مگر جس کے گھر میں اولاد نہ ہو اور جس کو اولاد کی خوشی نہ حاصل ہو بڑھاپے تک، اور بڑھاپے میں جا کر کوئی بیٹا پیدا ہو تو اس کو اپنے اس بیٹے سے کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ یہ بچے اولاد اپنے ماں باپ کو بزدل بناتے ہیں اور یہی بیٹے ماں باپ کو بخیل بناتے ہیں، کہ بیٹوں کی بنیاد پر بیٹوں کی محبت میں ماں باپ خرچ نہیں کرتے کہ بیٹے ہمارے کیا کریں گے، پھر بیٹے فقیر ہو جائیں گے، اور بزدل ماں باپ بھی ہو جاتے ہیں بیٹوں کی محبت میں۔ بہرحال وہ الگ عنوان ہے، بیٹوں کے لیے ماں باپ بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یقیناً بہت زیادہ محبت ہوگی، بہت زیادہ پیار ہوگا، مگر چونکہ اللہ کو منظور کچھ اور تھا، اس لیے یہاں سے دوسرے امتحان کا آغاز ہوتا ہے، اور اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم سرخرو ہوئے، کامیاب و کامران ہوئے۔ ایسے ہی وہ اللہ کے خلیل نہیں بنے، ایسے ہی ان کے بارے میں اللہ نے قرآن مقدس میں جا بجا ان کی عظمتوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے بہت سے امتحان کو بہت شاندار طریقے سے بہت سے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، تب وہ جا کے اللہ کے خلیل بنے، مقام خلت پر فائز ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو لے کر چلے جاؤ وادی غیر ذی زرع، اور وہاں جا کر آباد کر دو۔ وادی غیر ذی زرع وہی وادی جس کو آج مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے، جس کو آج ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ آج بھی جو لوگ مکہ المکرمہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ آج بھی مکہ المکرمہ کا بہت بڑا ایریا جنگلوں پر، بیابان، صحراؤں پر، پہاڑوں پر مشتمل ہے، دور دور تک آبادی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ کھیتی کا تو آج بھی
اکا دکا ہی مقام پر کہیں نام و نشان ہے. ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی وہاں پر زمین اس لائق نہیں کہ کھیتی ہو سکے. اس سرزمین کو قرآن مقدس نے وادی غیر ذی زرع کہا ہے، یعنی ایسی سرزمین جو بے آب و گیا ہے، جہاں نہ گھاس پھوس کا نام و نشان نہ پانی کا نام و نشان. اس زمانے میں مکہ المکرمہ میں انسان تو انسان، پرندے اور درندے بھی وہاں نہیں تھے. بالکل سنسان بیابان ایریا، کہیں کچھ نہیں. کیونکہ پرندے تو وہاں ہوں گے جہاں پانی ہوگا، وہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، تو درندے اور پرندے کہاں سے ہوتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹوں کو لے کر وہاں پہنچو، حضرت اسماعیل کو لے کر اور اس کی ماں ہاجرہ کو لے کر وہاں جا کے چھوڑ دو، آباد کر دو. اب اس القصہ مختصر یہ کہ اس میں لمبی گفتگو ہے اور مجھے چونکہ سمیٹنا بھی ہے، بس یہ بیان اس کے بعد ایک عید کا بیان ہوگا، اسی انہی دونوں بیانوں میں ساری گفتگو سمیٹنا ہے، تو میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو نور نظر کو لے کر وہاں پہنچے. چھوٹا کچھ پانی لے لیا اور کچھ کھانے کا سامان لے لیا، وہاں پہنچے. اور جس مقام پر آج بیر زمزم ہے، زمزم شریف کا کنواں ہے، وہاں پر اس زمانے میں ایک کھجور کا درخت تھا یا کوئی اور درخت ہوگا، وہاں پر آپ نے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو بٹھایا اور پھر بیٹھا کے جانے لگے. ہماری اور آپ کی بیویاں ہوں تو بھڑکنے لگے، لڑائی جھگڑا کرنے لگے، ہنگامہ کھڑا ہو جائے، یہ کیا تماشا ہے؟ جگہ میں لا کے چھوڑ دیا ہم کو. مگر وہ ہمارے اور آپ جیسی بیویوں جیسی نہیں تھی، وہ اللہ والیاں تھیں. اللہ پر مکمل توکل تھا، مکمل بھروسہ تھا. جب انہوں نے بار بار دریافت کیا، شروع میں تو آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، مڑ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، چونکہ اللہ کا حکم تھا. انہیں اللہ کے حکم پر پورا یقین تھا، پورا اطمینان تھا. مگر جب بار بار اصرار ہوا، کوئی جواب نہ ملا، بالآخر ان کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ نے بعد میں پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو آپ نے فرمایا تب اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ ہمارا انتظام فرمائے گا. اور پھر اس کے بعد کا واقعہ آپ بارہا علماء سے سن چکے ہیں. آج جو وہاں مکہ المکرمہ ہے، خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کی شکل میں ہمیں اللہ کی عظیم نعمت ملی ہے، حجر اسود کی شکل میں ہمیں اللہ کی عظیم نعمت ملی ہے، مینا صفا اور مروہ کی شکل میں دو بہترین عظیم الشان پہاڑیاں ملی ہیں. اسی طریقے سے وہاں پر جبل نور ہے، جبل رحمت ہے، جبل ثور ہے، جبل احد ہے، جبل ملائکہ ہے، اور عرفات کا میدان، مزدلفہ کا میدان، مینا کی وادی، یہ وہ مقامات مقدسہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوئی. وہ مقامات مقدسہ، وہ آثار مقدسہ کہ جہاں جانے کے بعد روح کو تازگی حاصل ہو جاتی ہے، جہاں جانے کے بعد دماغ معطر ہو جاتا ہے، جہاں جانے کے بعد گناہ دھل جاتے ہیں، جہاں جانے والے دارین کی سعادتوں سے سرفراز ہو جاتے ہیں، جہاں جانے والے کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں، جہاں جانے والے اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں. وہ مقدس مقامات حضرت ابراہیم کی اس قربانی کا نتیجہ ہے. لہذا ممکن ہی نہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ آئے اور حضرت ابراہیم کو یاد نہ کیا جائے، ذی الحجہ کا مہینہ آئے حضرت ہاجرہ کو یاد نہ کیا جائے، اور ذی الحجہ کا مہینہ آئے اور حضرت اسماعیل کی قربانیوں کا ذکر نہ کیا جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. ان دونوں کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے اس مہینے کی ہر قربانی، اس مہینے کا ہر عمل اور اس مہینے کی جو عبادتیں ہوتی ہیں، یہ سب حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہم الصلوۃ والسلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب منسوب کی جاتی ہیں. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ان کو آباد فرما دیا. آب زمزم کا اہتمام ہوا جسے آج پوری دنیا پی رہی ہے. ایک مقام پر مجھے ابھی حدیث پاک یاد آ گئی، آقا دو عالم نے فرمایا، چونکہ واقعہ ہم نے پڑھا کہ جب آب زمزم نکلا تھا حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے یا یہ کہ فرشتے کی ٹھوکر سے، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر باندھ دیا تھا، پانی بہنے نہ پائے، کیونکہ پانی تھا ہی نہیں اور یہ قدرتی پانی زمین سے باہر آیا تھا. اور آج کی جدید سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ جو پانی آب زمزم کی جو خوبیاں ہیں وہ دنیا کے کسی پانی کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں. آج بھی الحمدللہ ہم فیضیاب ہو رہے ہیں، برکتیں لوٹ رہے ہیں اور دنیا بھر میں لوگ پی رہے ہیں. مکہ المکرمہ ہی نہیں، مدینہ منورہ ہی نہیں، پورا عرب سیراب ہو رہا ہے. ایک بیر زمزم سے کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. نہ جانے اس کا پانی کہاں سے وابستہ ہے کہ کم نہیں ہو رہا ہے. بہرحال تو حضور نے فرمایا کہ اللہ ہاجرہ پر رحمت نازل فرمائے کہ اگر وہ اس کو باندھتی نہیں، پانی کو روکتی نہیں، تو آج پوری دنیا آب زمزم سے سیراب ہوتی.
پانی بہتا اور ہر جگہ پہنچ جاتا اور ہر جگہ کے لوگ اس سے سیراب ہوتے۔ بہرحال اسی وجہ سے اس کو زمزم بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ نے اس کو زمزم کہہ کے روکا تھا، زمزم یعنی تھم تھم یعنی رک جا۔ تو آپ نے اس کے آس پاس باقاعدہ چھوٹی چھوٹی میڑ بھی قائم کی، دیواریں اٹھائیں تاکہ پانی بہنے نہ پائے، اور یہ کہتی گئیں زمزم زمزم کہ ٹھہر جا بہہ مت، یہی رک جا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پانی وہیں تالاب کی شکل میں اور بعد میں کنویں کی شکل میں باقی رہا، اور پھر وہاں جا کے قبیلے بھی آباد ہوئے۔ قبیلے جرہم نام سے بہت بڑا قبیلہ آباد ہوا، پھر بعد میں اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی، اور پھر بعد میں وہی قبیلہ بڑھتے بڑھتے عرب کی شکل میں دنیا کے پورے ایک بہت بڑے حصے پر موجود ہے آج۔ تو یہ سب حضرت ابراہیم نے جو اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور قربانی پیش کی، یہ سب اس قربانی کا نتیجہ ہے، اللہ کی فرما برداری کا نتیجہ ہے، اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ کے حکم کی فرما برداری کی جاتی ہے اور پھر انسان اپنے مفاد کو پیچھے رکھ کر اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے حکم کو تسلیم کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے آگے اپنی ساری آرام ساری راحتیں قربان کر دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ نعمتیں صرف اس شخص تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ وہ رحمتیں، وہ وسعتیں اور وہ برکتیں، وہ نعمتیں ایسی عظیم ہوتی ہیں کہ دنیا والے بھی اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، دنیا والے بھی اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ اور جہاں پر اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اللہ کے حکم سے عدول کیا جاتا ہے اور اللہ کے حکم کو پسے پشت پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ہے، تو پھر وہاں نحوستیں نازل ہوتی ہیں، بدبختیاں نازل ہوتی ہیں، بے برکتیاں نازل ہوتی ہیں، اور پھر اس کی نحوست بہت پھیلتی ہے۔ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس علاقے میں، جس خطے میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اس علاقے میں، اس خطے میں رب تعالیٰ کی جانب سے نحوست نازل ہوتی ہے، اور اس علاقے والے بے برکتی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، تباہیاں آتی ہیں، ذلتیں آتی ہیں، رسوائیاں آتی ہیں، اور انسان دنیا میں رہ کر مکمل طریقے سے خائب و خاسر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہاں آباد کیا جہاں نہ پانی کا نام و نشان تھا، نہ گھاس پھوس تھی، نہ کسی قسم کی کوئی آبادی تھی، نہ کسی قسم کے کسی پرندے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، محض اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ پھر آپ ملک شام تشریف لائے، حضرت سارہ کے ساتھ ملک شام میں رہے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ولادت کے 14 سال کے بعد حضرت سارہ کو بھی اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیچ میں 14 سال یا 13 سال کا فرق ہے، اتنا طویل فاصلہ ہے، سمجھ لیں آپ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے، ان سے پھر حضرت ایوب پیدا ہوئے، پھر ان کی نسل آگے چلی، اور اللہ نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزار، تقریباً 1000 انبیاء کرام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں پیدا فرمایا، اور ادھر حضرت اسماعیل کے نسل میں حضور کے علاوہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، چونکہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ان لوگوں میں ایک نبی کو پیدا فرما، نبی کو مبعوث فرما جو تیری آیتوں کی تلاوت بھی کرے اور ان کے دلوں کو پاک و صاف بھی فرمائے، اے اللہ ایسے نبی کو پیدا فرمانا۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے ان کو وہ بیٹا عطا فرمایا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تقریباً 1000 انبیاء کرام، جن کو انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کہا جاتا ہے، ان کو اللہ نے پیدا فرمایا، مگر اپنے خلیل کو حضرت اسماعیل کے واسطے سے یہ شرف اللہ نے عطا فرمایا کہ حضرت اسماعیل کے اولاد میں اللہ نے تمام نبیوں کے سردار کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے حضرت اسماعیل کی شان کہ پورا عرب ان کی نسل سے ہے، اور ایک حدیث پاک میں آیا بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام انسانوں میں حضرت اسماعیل کو چنا، ان کی اولاد میں کنانہ کو چنا،
کنانہ کے اولاد میں قریش کو منتخب فرمایا اور قریش کے اولاد میں بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور اللہ نے بنی ہاشم کے اولاد میں مجھ محمد عربی کو منتخب فرما لیا ہے۔ تو یہ خود حضور نے فخر فرمایا ہے اپنے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو آپ ملک شام میں تھے حضرت ابراہیم، اور حضرت اسماعیل کی پرورش ہوئی مکۃ المکرمہ میں، اور آپ ہی کی کاوشوں سے مکۃ المکرمہ آباد ہوا، خانہ کعبہ بھی وہاں موجود ہیں اور سارے مقدس آثار وہاں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ حضرت حاجرہ سے ملاقات کرنے کے لیے آنا چاہتے، اللہ نے آپ کو براق عطا فرمایا تھا۔ براق حضرت ابراہیم کی سواری تھی۔ آپ فلسطین سے چلتے صبح کے وقت اور دوپہر میں مکۃ المکرمہ پہنچتے، کھانے پینے کا انتظام کرتے اپنے بیٹے کے اور حضرت حاجرہ کے کھانے پینے کا انتظام کرتے، ملاقات کرتے، تھوڑی دیر آرام کرتے، اور پھر شام کے وقت آپ مکۃ المکرمہ سے براق پر سوار ہو کر روانہ ہوتے اور رات ہوتے ہوتے آپ فلسطین دوبارہ واپس پہنچ جاتے۔ یہ عمل آپ کا مسلسل جاری رہا یہاں تک کہ 14 سال گزر گئے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بالغ ہو گئے۔ اب بالغ ہو جانے کے بعد اللہ نے کس طریقے سے ان کو قربانی کا حکم دیا اور حضرت ابراہیم کی آزمائش کا تیسرا دور کیسے شروع ہوا، اس کو انشاءاللہ میں عید کے موقع پر عید الاضحیٰ کے دن بیان میں انشاءاللہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ وقت ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔